الرحیم۔ سن 158 ہجری میں منصور دوانقی دنیا سے چل بسا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی تخت سلطنت پر بیٹھ گیا۔ شروع میں تو اس نے بھی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عزت و احترام کے خلاف کوئی برتاؤ نہیں کیا، مگر چند سال بعد پھر وہی آل علی کی مخالفت کا جذبہ ابھرا، اور 164 ہجری میں جب مہدی حج کے لیے مکہ گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ تو اس کی طرف مائل ہی نہیں ہیں، بلکہ سارے اہل مکہ و مدینہ سادات کے احترام میں کھڑے ہیں، اور ان کے دلوں میں امام وقت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی محبت بھرپور ہے۔ بس جب اس نے یہ تمام حالات دیکھے تو اس کے دل میں امام علیہ السلام کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی، اور اس نے حکم دے دیا کہ جب حج سے فراغت کے بعد ہم مکہ سے بغداد جائیں گے تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ہمراہ ہوں گے، اور مہدی عباسی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا۔ بغداد لے جا کر اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر دیا۔ یہ امام علیہ السلام کی پہلی قید تھی، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس قید میں 1 سال تک رہے۔ 1 سال بعد مہدی عباسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس نے امام علیہ السلام کو رہائی دے دی اور آپ کو مدینہ منورہ واپس بھیج دیا۔ امام علیہ السلام کو واپس مدینہ منورہ بھجوانے کے بعد مہدی عباسی نے چند اچھے کام بھی کیے، جیسا کہ اس نے کئی ملحدوں کو خاک میں ملایا، لیکن چند ماہ بعد ہی اسے پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خیال آ گیا، اور اس نے پھر امام علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد طلب کرنے کا حکم دے دیا، اور اس دفعہ طلبی کا یہ مقصد تھا کہ امام علیہ السلام کو وہاں بلا کر قتل کرا دے۔ حکم نامہ مدینہ پہنچا اور امام علیہ السلام مدینہ سے بغداد کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے نکل کر منزل زبالہ پر پہنچے تو وہاں ابو خالد سے ملاقات کی۔ ابو خالد کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ان لوگوں کی حراست میں تشریف لا رہے ہیں جو بغداد سے آپ علیہ السلام کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ میں امام علیہ السلام کے قریب گیا اور سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر امام علیہ السلام خوش و مسرور ہو گئے اور مجھ سے فرمانے لگے، اے ابو خالد، فلاں فلاں چیزیں لے کر اپنے پاس رکھ لینا، جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ میں نے کہا، بہت بہتر ہے میرے مولا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خالد، تم رنجیدہ کیوں ہو؟ میں نے کہا، مولا، آپ دشمنوں کے منہ میں جا رہے ہیں، ڈرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نہ جانے وہ کیا کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ میں واپس آؤں گا۔ اے ابو خالد، تم فلاں تاریخ کو بوقت شام میرا انتظار کرنا۔ یہ فرما کر امام علیہ السلام تشریف لے گئے اور بغداد جا پہنچے۔ بغداد پہنچتے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دوبارہ قید کر دیے گئے۔ تھوڑے دنوں امام علیہ السلام کو قید رکھنے کے بعد مہدی عباسی نے امام علیہ السلام کو قتل کرا دینا چاہا، اور اسی ناپاک مقصد کے لیے اس نے آدھی رات کو حمید بن قحطبہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ میرے اور تمہارے باپ اور بھائی کے درمیان اچھے تعلقات تھے، اور سنو، مجھے اس وقت تم سے ایک ضروری کام لینا ہے، کیا تم اسے کرو گے؟ حمید نے کہا کہ جی ہاں، میں ضرور کروں گا اے بادشاہ، چاہے تعمیل ارشاد میں میرا مال، میری اولاد، حتیٰ کہ میرا ایمان بھی کام آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ مہدی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ دیکھو، غور سے سنو، کام یہ ہے کہ تم موسیٰ بن جعفر جو کہ میری قید میں ہیں، صبح ہونے سے پہلے انہیں قتل کر دو۔ حمید نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ بات طے ہو گئی اور مہدی سو گیا۔ مہدی عباسی ابھی تھوڑی دیر ہی سویا تھا کہ اس کے خواب میں امیر المومنین مولا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہیں حکومت اس لیے دی گئی ہے کہ تم میرے اہل قرابت کو تباہ کر دو؟
ہوش میں آؤ اور اپنے ارادہ نجس سے باز آ جاؤ۔ مہدی بیدار ہو گیا اور اس نے فوراً حمید کو کہلا بھیجا کہ میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور صبح ہوتے ہی اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو رہائی کا حکم دے دیا، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ منزل زبالہ پر جہاں ابو خالد کی ملاقات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہیں پر ابو خالد امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دن رات کاٹ کر اسی تاریخ کو جس تاریخ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو خالد کھڑے امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ شام ہونے ہی والی تھی تو ان کا دل ڈوبنے لگا اور شک پیدا ہونے لگا کہ کہیں امام علیہ السلام پر کوئی مصیبت نہ آ گئی ہو۔ بس اتنی ہی دیر میں ابو خالد نے دیکھا کہ عراق کے راستوں کی طرف سے غبار اٹھ رہا ہے، اور دیکھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کھچر پر سوار تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو خالد خوش ہو گئے اور استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ ابو خالد سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کہنے کے مطابق واپس آ گیا ہوں۔ ابو خالد نے کہا، جی میرے مولا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا بھی آنے والا ہے کہ میں بغداد جا کر واپس نہ آ سکوں گا۔ پھر وہاں سے دونوں مدینہ منورہ وارد ہوئے اور امام علیہ السلام بدستور فرائض امامت میں مصروف ہو گئے۔ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا چوتھا پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔